السلام علیکم خواتین و حضرات، میری طرف سے اور پوری سما ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ میں ہوں غزال احمد، آپ کا ہوسٹ، اور ہم سب تو عید منا ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ خوشیاں ساری مناتے ہوئے ہم ان لوگوں کا سوچ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم پورا سال کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں، گھسیٹا گھسیٹی چل رہی ہوتی ہے، ان پہ سارا ٹائم ہم تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی مووز کو، کبھی ان کی اسٹریٹجیز کو، کبھی ان کی انڈیویجویلٹیز کو، لیکن کیا ہم دوسرے پہلو پہ بھی نظر مارتے ہیں کہ وہ اپنی عید کس طرح منا رہے ہیں، ان پہ کس قسم کے دباؤ ہیں، خطرے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے پولیٹیشنز کی، ہمارے لیڈرز کی، جو کہ سارا سال ہماری جو فائرنگ ہوتی ہے، جن کو ہم نام دیتے ہیں تنقید کا، ہم اپنی بائسز اس میں انوالو کر دیتے ہیں، ہم ریشنالٹی سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو عید پہ تھوڑا بہت چلیں کہہ لیں کہ خطرہ ہوتا ہی ہے، کچھ کو لگتا ہے، لیکن وہ جو ان کو خطرہ ہوتا ہے نا، اس خطرے میں اور ہمارے خطرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کو لٹرلی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کس طرف سے؟ ہماری طرف سے تو نہیں ہو سکتا، تو پھر آخر اس خطرے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی، ان کو طالبان کی طرف سے کہہ لیں آپ، شدت پسندوں کی طرف سے، ایسی جو بھی جماعتیں ہیں، ایسے جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سیکورٹی تو ہوتی ہے ان کے پاس، اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ دے آر اسٹل ان اے لاٹ آف ڈینجر۔ تو اسی بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جانے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سامنے ہمارے جرنلسٹ مسٹر عبدالستار خان صاحب۔ تو السلام علیکم ستار خان صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس حد تک خطرہ ہوتا ہے؟ وہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ سارا سال ہم ان کو رگڑتے ہیں، سارا سال۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، رگڑنا چاہیے، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھے، لیکن عید کے اوپر خیال آتا ہے کہ یار ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس طرف کبھی کوئی لوگ جاتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی ذکر ہو جائے، عمل تو میڈیا نہیں کرتا جی، اور یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، میں شروع کرتا ہوں بات مولانا فضل الرحمان سے۔ جی، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں آندھی طوفان بن کے آؤں گا، میں اس موجودہ سیٹ اپ کے خلاف یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر اس آندھی کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں JUI کے سربراہ ہیں، 2-4 دن 10 دن پہلے تک تو بڑے آرام سے وہ ایک جو سیاسی کنبہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، پچھلے 10 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا۔ وہ جو ہی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو جو ان کی سب سے مخالف جماعت تھی نا، اچانک ان کے دل میں پیار آ گیا مولانا فضل الرحمان کے لیے، پھر جفیاں شفیاں پپیاں شپیاں پائیاں۔ پیار تو پھر اچانک ہی ہوتا ہے۔ ایسا پیار 2 منٹ کا ثابت اگر ہو جائے کہ کل کلاں کو مولانا فضل الرحمان کے منہ سے کچھ اور نکل جائے، پھر وہ پیار ختم ہو جائے گا، پھر کیا کہو گے کہ پیار ایسے ہی ختم ہوتا ہے؟ وہ پھر وہ دوسری نوعیت کا پیار ہوگا۔ کون سی نوعیت کا پیار؟ وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ پیار ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے، دوسری نوعیت کا نہیں ہوتا۔ اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ یہ میری بجائے نا کسی مونس کو بٹھایا ہوتا، وہ تمہیں بڑے اچھے طریقے سے بریف کر سکتی تھی۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ پیار کا کیا ہوتا ہے؟ پیار کے لیے ایک الگ پوڈ کاسٹ کر لیں گے جس میں پیار کے کیا کیا پہلو ہوتے ہیں، کیا کیا اسپیکٹ ہوتے ہیں۔ واپس آتے ہیں مولانا پہ۔ تو مولانا فضل الرحمان اب حکومت کے لیے تو آندھی طوفان بننا چاہ رہے ہیں، وہ بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے ہمیں نہیں پتا۔ کیمپین کی بات ہے کہ میں کیمپین چلاؤں گا، میں ریلی نکالوں گا، میں جلوس نکالوں گا، ایک میرے ساتھ قافلہ رواں دواں ہوگا۔ پہلے بھی کہتے رہتے تھے۔ تھریٹ ہے، ان تھریٹ کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے اس موجودہ سیٹ اپ کو کتنی تھریٹ ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ان کی اپنی جان کو اور ان کے قریب و جوار میں جو سیاستدان جو JUI کے ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ مطلب ان کی جان کو خطرہ، ان کی جان کو خطرہ کن سے ہے؟ ان کی جان کو خطرہ ہے طالبان سے، انتہا پسند تنظیموں سے۔ اب طالبان ایک نہ ذہن میں رکھیں، طالبان کے بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، طالبان کے بہت سارے سپلنٹر گروپس ہوتے ہیں، وہ جڑے تو ہوتے ہیں نا کہیں جا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کے ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ ٹاپ پہ جو ٹارگٹ ہے طالبان کے۔ اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے عید بھی منانی ہے۔ بڑا حوصلہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا کہ ایک طرف انہیں پتہ ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمان کو خود نہیں پتہ کہ ان کی جان خطرے میں، ہر ٹاپ آف دی لائن وہی ہے۔ 101%، 1001%، 2001%، 5001% مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہوگا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ایکسٹریمسٹ سے، انتہا پسندوں سے۔
اب وہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ اب وہ حکومت کی طرف جا رہے ہیں. بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جلوس لے کے نکلیں گے, ریلیز لے کے نکلیں گے, ایک قافلہ لے کے نکلیں گے. سب سے جو ولنریبل سپاٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہی چلو بات کر لیں, وہ ان کا جلوس ہے, ان کا جلسہ ہے, ان کا قافلہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان وہ جلوس جلسہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمان کو خود بھی پتا ہوگا کہ یہ جلوس جلسہ قافلہ جو ہوتا ہے نا, یہ ولنریبل سپاٹ ہے. یعنی کہ انتہا پسند تنظیمیں ان کو موقع مل سکتا ہے کہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوگا. اب وہ کیسے اس کو ایوالو کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو ہمارے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. کون ہے یار, میں نام جانتا ہوں لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن 3 دفعہ آج تک ملک میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں رہا. 3 دفعہ رہ چکے ہیں. موسٹ پروبلی ان کا نام میاں نواز شریف. شریف آدمی کوئی. ہاں, شریف نام کے, دیکھو شریف آدمی اینڈ شریف 2 ڈفرنٹ چیزیں. بے شک. ٹھیک ہے نا, آپ نے شریف آدمی کہا بھی ہے لیکن بڑا طنزیہ انداز میں کہا. آپ کی اینک بھی بتا رہی تھی, آپ کا چہرہ بھی بتا رہا تھا, آپ کے بال بھی بتا رہے تھے. یہ جو اس وقت آپ ایسے سے کر رہے ہیں نا, یہ بھی بتا رہے ہیں. یہ تو مجھے خارش ہو رہی تھی. خارش اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو شریف کہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑی عجیب قسم کا سلسلہ. جب تیسری مرتبہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے نا, تو پہلی جو عید تھی نا, پہلی عید کے موقع پہ انہوں نے عید بڑی کھل کے منانی تھی. لوگوں کے ساتھ جن کو وہ جانتے ہیں, جنہوں نے ان کو جاتی عمرہ جا کے ملنا تھا, کھل کے جفیاں شپیاں گلے ملنا تھا. عید والے دن ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل. اچانک پتہ چلا کہ جی سیکیورٹی تھریٹ آ گیا کہ جناب آپ کی جان کو تو خطرہ ہے. انتہا پسند جو ہے نا آپ کی تاڑ میں بیٹھے ہوں گے, اور عید کے موقع پہ زیادہ تاڑ میں بیٹھے ہوں گے. لو جی, میاں نواز شریف کی, میاں شہباز شریف صاحب کی, شریف خاندان کی آلموسٹ وہ عید عجیب و غریب عید تھی کہ پہلی عید ہے جب وہ حکمران بنتے ہیں. بڑا بھائی وزیر اعظم ہے, چھوٹا بھائی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. تو یہ بڑا عجیب سی سچویشن بن جاتی جس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس دن جاتی عمرہ میں کئی تقریبیں جو منعقد ہونی تھی وہ کینسل کر دی جاتی. یعنی کہ باقاعدہ ایک جگہ پہ یہ تھا کہ آپ نے گلے ملنا تھا. لوگوں سے ملے ضرور ہیں لیکن ایک بڑے طریقے سے ملے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا, لوگوں سے اس کے بعد یہ ہوا کچھ میٹنگیں جاتی عمرہ میں ہوئی تھیں. اب یہ ہائی پروفائل میٹنگیں نہیں تھیں جس میں بڑے بڑے لوگ تھے. مثلا آفیشیل مشینری جو ہوتی ہے وہ تھی, جس میں ملا جا رہا تھا کہ یار اس کو کسی طرح کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ عید ساڑی سے خراب کرنی ہے. عید تو خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ پتہ لگے غزال کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور فلانی انتہا پسند تنظیمیں جن کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہے, تو آپ کی میرے خیال عید تقریباً ختم ہو چکی ہوگی. بالکل. ایک آبویس بات ہے, صرف آپ ہی نہیں, کوئی بھی ہو, میں بھی ہوں یا کوئی بھی ہو. تو میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا. اب اس میں چلتے, ایک دھرنا ہوا تھا 2014 میں, اس کے روئے رواں تھے عمران خان صاحب. وہ دھرنا بڑا کہتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے لمبے عرصے کے لیے دیا جانے والا دھرنا تھا, جو کہ پتہ نہیں 125 دن, 126 دن, 127 دن, میں ایگزیکٹلی بھول گیا ہوں کتنے دن تھے, لیکن 125 دن سے زیادہ ہی تھے, 125 دن سے کم نہیں تھے. اچھا, اس دوران عید آتی ہے. جب دھرنا چل رہا تھا عید آ گئی. اب کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے تو ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ تھی, ہر طرح سے محفوظ تھے. حکومت بھی بالکل بے بس تھی, حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. حکومت کو بھی پتا تھا پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, پیچھے فوج کھڑی ہے. لیکن کچھ انتہا پسند تنظیمیں تھیں, انہوں نے کہا کہ روکڑا بڑھاؤ ورنہ تو عید نہیں منان دیں گے. تو روکڑا کا مطلب سمجھتے ہو, پیسہ کہ جو فیس ہمیں دیتے ہو محفوظ رہنے کے لیے, اس میں اضافہ کرو. عید آ گئی ہے, پھر مجبوراً پھر عمران خان پی ٹی آئی یا بار جو بھی, مطلب پنٹر نہیں ہوتے, پیسہ پنٹر لگاتا ہے. میں نے آپ کو اشارہ کر دیا, آپ میرے پنٹر ہوں, میں سیاسی جماعت ہوں یا سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, میں نے آپ کو اشارہ کر دیا یار دیکھو سر. آپ نے کہا سر میں تو اسی کام کے لیے ہوں, آپ نے مجھے اسی کام کے لیے رکھا. تو ان کے ذریعے وہ کیا گیا, یعنی عید کا. پھر اس کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اور عمران خان
قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کشش جو ہے نا وہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن ایک وقت میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ٹارگٹ ہوتا ہے ان ایکسٹریمسٹ کا, ان انتہا پسندوں کا, جہاں عمران خان سافٹ کارنر ہوتا ہے جہاں پہ, اور عمران خان ٹارگٹ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب سافٹ کارنر ہوتے ہیں. اب یہ عجیب سلسلہ چلتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں سافٹ کارنر پہ ہوں, وہ کہیں گے یار میں نے کیا کیا. ہاں, مولانا فضل الرحمان کا ٹارگٹ پہ ہے تو ٹھیک ہے, انہیں کچھ کیتا ہوئے گا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یار اس سے مجھے کیا کہ میں سافٹ کارنر ہوں. ہاں, عمران خان اگر ٹارگٹ پہ ہے تو اس نے کچھ کیا ہوگا, یہ ان سے پوچھو, جا کے یہ کرو. اب یہ دونوں کا یہ سلسلہ, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ طالبان ہو یا انتہا پسند ہو, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ غزل الگ ہے اور ستار خان الگ ہے. جب وقت آتا ہے, جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کبھی آپ ان کا ٹارگٹ ہو جاتے ہو, کبھی میں ٹارگٹ ہو جاتا ہوں. لیکن اس میں سب سے بڑی جو قیمت ادا کرنی پڑی تھی وہ بے نظیر بھٹو کو ادا کرنی پڑی تھی. اس وقت یہ تھا کہ تقریباً جتنے بھی تھے ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہوا تھا, اور یہاں تک ہوا کہ جنرل پرویز مشرف مرحوم انہوں نے ایک مرتبہ کہا بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کے بعد, ان کے مرڈر کے بعد, انہوں نے کہا تھا کہ a rough element of establishment وہ بھی بیچ میں تھا. لیکن جنرل پرویز مشرف نے اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا, مرحوم نے ایلیبوریٹ نہیں کیا کہ رف ایلیمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کیا مطلب کیا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا. تو یہ سارا گٹھ جوڑ ہو چکا ہوا تھا, اور اوپر سے یہ بات تھی کہ بے نظیر بھٹو ایسی دلیر خاتون کہہ لیں, ایسی دلیر لیڈر کہہ لیں, ایسی دلیر وزیر اعظم کہہ لیں, پاکستان کی ہسٹری میں شاید دوبارہ نہ آئے کوئی, نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی تھا, کہ مارنے والوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن, ڈیورنگ دی کورس آف انٹیروگیشن, جو اسٹیٹمنٹ آئے ان کے, پبلک تو نہیں ہوئے. بہرحال پبلک, یہ کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے کوئی بیان دے دیا ٹی وی پہ آ کے تو پبلک اسٹیٹمنٹ بن گیا سارے کو سن. یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کئی اس سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتے. کیا اسٹیٹمنٹ تھی وہ اسٹیٹمنٹ جو مارنے والے تھے نا, القاعدہ ہو جائے, طالبان ہو جائے, ان کا گڑھ جو مارنے والے کہتے تھے, میجر صاحب تھے جو پکڑے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سمجھ چکے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے, بے نظیر بھٹو کو مارنے میں ہم الٹیمیٹلی کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ بے نظیر بھٹو ایک دلیر عورت ہے, یہ نکلنے سے باز نہیں آتی, یہ ریلی کر رہی ہوتی ہے, جلوس کر رہی ہوتی ہے, جلسہ کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ریٹائرڈ آرمی کا افسر تھا, میجر تھا, جو القاعدہ میں جا چکا ہوا تھا, جو بائی چانس پکڑا جاتا ہے, اور بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے 6-7 سال بعد اس کا جو انویسٹیگیشن, انکوائری, انٹیروگیشن ہوتی ہے, اس میں یہ بات آتی. انہوں نے کہا ہم اسی وجہ سے امید پہ تھے کہ ہم ایک نہ ایک دن بے نظیر بھٹو کو مار دیں گے, کیونکہ یہ نکلنے سے باز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب دیکھو مارنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں امید کس چیز کی تھی. 3 ایسی اٹیمپٹس تھیں جو فیوٹائل اٹیمپٹس جیسے ہم نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی تھی, بے نظیر پہ ہو چکی تھی, جس کا بے نظیر کو خود بھی پتا تھا کہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. مارنے والوں نے کہا کہ یہ ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ یہ ناکام ہوگا, یہ ناکام ہوگا, یہ نہ, ہم ایک دن کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ نکلنے سے باز نہیں آ رہی. اور انہوں نے کہا تھا شی از اے ویری بریو وومن, جس کو پتہ ہے کہ تھریٹ ہے, خطرہ ہے, طالبان کہیں سے, القاعدہ کہیں سے, انتہا پسند تنظیمیں کہیں سے یہ کر سکتی ہیں. تو یہ ہوگا جب مارنے والا, جب آپ کا دشمن مارنے والا آپ کو ڈکلیئر کر دے, باقی گنجائش نہیں رہتی. میں اپنے بارے میں بڑا شور مچا سکتا ہوں, عبدالستار خان دلیر ہے, میرے ہواری شور مچا سکتے ہیں, عبدالستار خان بہت دلیر ہے. ایکچولی دلیر وہ ہوتا ہے جس کو مارنے والا کہہ دے کہ یہ دلیر تھا. یہ اس کے علاوہ میں کسی یارڈ اسٹک کو مانتا نہیں ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیں گے میں بڑا دلیر ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز ہوئی تھی لامحالہ, چلو بے نظیر بھٹو کو ہم نے گوا دیا. ہم نہیں چاہتے کہ یار
میاں نواز شریف ہو یا میاں شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو یا فضل الرحمان ہو یا کوئی اور ہو، کیوں بھئی کیوں مارے جائیں اس طرح سے؟ مارنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں، ووٹر جو ہیں، لوگ جو ہیں، جو الیکشن والے دن ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، اصل مارنا تو وہ ہے۔ میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے، الیکشن والے دن ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا انتقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ چیز تو ہمارے پاس رہنی چاہیے نا، اختیار وہ چیز تو رہنی چاہیے۔ مزہ آتا ہے یار، مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایز اے ووٹر، میں کہہ رہا ہوں، جب میں کسی کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ یار 5 سال میں نے انتظار کیا اس گھڑی کا، نہیں تم نے چیزیں ٹھیک نہیں کی تھی، آج میں ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بندہ ہوں میں، ایک عام بندہ ہوں میں، ایک پرچی بیلٹ باکس میں ڈال رہا ہوں، میرا ووٹ ہے جو میں کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں، تجھے نہیں دے رہا۔ یہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب یہاں بیچ میں آتے ہیں انتہا پسند تنظیم میں، وہ اپنا حساب کتاب کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے ہمیں مخالف ہی ہونا چاہیے، چاہے کسی قسم کا ہو۔ چلیں سردار صاحب، یہ ساری باتیں تو ہم نے ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے، عید کا دن ہے، نارملی میں ایسے نہیں کرتا، لیکن آج آپ بس مجھے جاتے جاتے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے چھوٹا سا عید کا پیغام دے دیں۔ یار عید پہ صرف یہ ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ اپنی پسلی، اپنی رینج ہمارے ہاں کسی کو دیتے ہوئے نا، یہ ہمارا مسئلہ بن گیا، ہماری سائیکالوجی بن گئی ہے، مائنڈ سیٹ بن گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، پراپرٹی ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، تب ہم جا کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ لائف میں ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کی اتنی سی پسلی، اتنی سی رینج، انہوں نے کہا کہ یار اتنے پیسے ہم نے بڑی مشکل سے یہ فیملی نے عید منانی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا کم کر کے اتنے پیسے نکال کے کسی کو دے دیں تاکہ اس کی عید بن جائے۔ بالکل۔ اگر یہ عام پاکستانی ذہن میں سوچ رہے نا، یہ اسے نہیں پتا کہ وہ کتنی کہاں تک کی اس کی مار ہوگی۔ وہ پرابلم یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میاں منشا جتنا پیسہ ہو میرے پاس، ملک ریاض جتنا پیسہ ہو، پھر میں بانٹوں گا جا کے۔ میں جو کام کر رہا ہوں، جو آپ کام کر رہے ہیں، ہم دونوں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہمیں جو مہینے کا پیکج ملتا ہے، اس پیکج میں دیکھیں کہ یار اتنے پیکج میں ہماری فیملی عید منا سکتی ہے، اس میں سے تھوڑے پیسے نکال دو۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر اپنی بیوی کو 1,00,000 روپے دیا تو میں نے کہا تم 90,000 میں اپنا جو شاپنگ کرنی عید کی اپنی 90,000 میں کرنا۔ اس نے کہا، میں تو دیکھ کے کہا کہ 90,000 میں کا 10,000 جو بچ جائے گا نا، وہ کسی ایسے کو دے دینا جو عید نہیں منا سکتا۔ 90,000 اور لاکھ میں فرق کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، مجھ سے ڈیبیٹ کرو یار۔ 1,00,000 کی شاپنگ اور 90,000 کی شاپنگ میں کیا فرق ہے؟ بیئرلی اینی ڈفرنس۔ لیکن وہ 10,000 جو ہے نا، کسی کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ کسی کے لیے خدا کی قسم عید کی ساری جو خوشیاں اس کو دوبالا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ہمارے لوگوں کا پرابلم ہے، وہ اپنا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہمیں رونے پیٹنے کی عادت جو پڑ گئی ہے نا، اس سے اب ہماری کوئی جان چھڑائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی نیک آدمی ملے، تو اگر مجھے جو بھی ملتا ہے نا بندہ، میں اس کو یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی دعا کر ہمارے رونے پیٹنے کی عادت ختم ہو جائے۔ رونا پیٹنا جو ہے نا، وہ اگر یہ قوم ختم کر دے، تکلیف میں رہتے ہوئے، بڑی بڑی دنیا کی قومیں، بڑی بڑی دنیا، بڑی بڑے ممالک ہیں، ان کے لوگ خدا کی قسم انہوں نے اپنے پیٹ کو کاٹا، رونا پیٹنا نہیں ڈالا۔ انہیں رات دن ایک کر کے ایک جگہ پہ پہنچ گیا، مسکرا کے ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اسی تو کام میں روتے رہنا۔ ہم 60-70 سال سے رو ہی رہے ہیں، جس کو دیکھو میں ماریا گیا، بڑی تکلیف ہے، بڑا اٹھتے گا، بڑا۔ یہ جس دن عادت جائے گی، پھر قوم ذرا قوم بننا شروع ہوگی۔ ابھی تک تو قوم ہی لوگوں کا ہجوم ہے جو بس یہی سوچتا ہے کہ میری کوئی مدد کر دے۔ یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے اس کے معطل ہو چکے ہیں، اس کی فیکلٹی معطل ہو چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری کوئی مدد کر سکتا ہے، میں کسی کی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اچھا، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اس عید میں ستار صاحب اور آپ سب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہماری یہ پوڈ کاسٹ، دیکھیں اس عید آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ سے لیس پریولیجڈ ہیں، آپ سے لیس فارچونیٹ ہیں، تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں، زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی ان کو بھی دیں، ان کی خوشیاں جنریٹ کریں، ان کو ساتھ خوشیوں میں شامل کریں، کیونکہ آپ کا تھوڑا بھی کسی کے لیے بڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے، ستار خان صاحب کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک، بہت
खूबसूरत ईद गुजारें, मीठी मीठी ईद गुजारें अपने चाहने वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं जो कि अपनी दुश्वारियों में मुब्तला हैं उन सब के लिए दुआ करें. आज के लिए इतना ही. आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.